بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسٹری مین ہوں۔ پاکستان کے عوام سے افغان عوام نفرت کیوں کرتے ہیں؟ چبھتا ہے نا یہ سوال۔ سوچئے کیا وجہ ہے افغان بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، یہیں پہ اپنی تعلیم مکمل کی اور ہمارے معاشرے میں گل مل گئے تھے، وہ افغانستان واپس جا کر کیوں پاکستان مخالف رویہ اپنا لیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ پاکستان کا شناختی کارڈ، پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان میں بزنس، پاکستان میں پراپرٹی، لیکن نہیں ہے تو صرف پاکستان سے محبت۔ آخر ایسا کیوں؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا پرچم کابل کے جلوسوں میں نظر آتش کیا جاتا ہے؟ کیوں افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے اور کونسل خانے مسلسل حملوں کی زد میں رہتے ہیں؟ سوچئے آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ افغانستان میں ہمارے سماجی بہبود کے منصوبے افغان عوام کے رویے میں تبدیلی لانے میں ناکام رہے؟ آخر کیوں افغان سفارتکار جنہوں نے پاکستان میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہوتا ہے، وہی پاکستان کی سے نفرت لے کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر پالیسیوں پر غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں؟ پاکستان کے عوام یہ سوال تو کرتے ہیں، اور یہ سوال حق بجانب بھی ہے کہ یہ صلہ ہے ہماری مہمان نوازی اور برسوں کی قربانی کا۔ اس پریشان کن صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ افغان معاشرے کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغان عوام ترک قوم کی طرح نہیں، جنہیں ایک صدی گزرنے کے بعد بھی تحریک خلافت میں بر صغیر کے مسلمانوں کا کردار یاد ہو اور وہ اس حمایت کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اس کے مقابلے میں افغان انفرادی دوستی، دشمنی اور ذاتی یا قبیلہ جاتی مفاد پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، افغانوں کے لیے قومی مفاد گروہی مفادات کے تابع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک پشتون کے ساتھ دوستانہ روابط رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تاجک، ہزارہ اور ازبک آپ کے لیے دشمن ہو گئے۔ یہی سوچ ہزارہ، ازبک اور تاجک قومیتوں کی بھی ہے۔ ان دشمنیوں کے پس منظر میں افغان جہاد کے وقت ان سب گروہوں کو مطمئن کرنا، اکٹھے رکھنا یا خوش رکھنا قریب قریب ناممکن تھا۔ چونکہ سرحدی قرب کی وجہ سے ہمارا جھکاؤ پشتونوں کی طرف زیادہ تھا، تو قدرتی طور پر دوسری قومیں ہماری نیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی رہیں۔ یہ شک سوویت یونین کے انخلا کے بعد اس وقت مزید مستحکم ہوا جب ہم نے کھل کر پشتون دھڑوں کی حمایت کرنا سٹارٹ کی۔ ناظرین، اب ہوا کیا؟ جہاد کی حمایت کے دوران یقیناً لبرل اور بائیں بازو کے افغان، جن میں تمام قومیتیں شامل تھیں، ہم سے بجا طور پر ناراض رہے۔ جب ہم نے طالبان کی حمایت شروع کی تو مجاہدین، جن میں پشتونوں کی اکثریت تھی، وہ بھی آخرکار ہم سے ناراض ہو گئے، اور آخر میں جب 9/11 ہوا تو پھر تو ہم امریکہ کے ساتھ جا ملے، تو طالبان نے بھی ناراض ہونا تھا اور وہ بھی ناراض ہو گئے۔ مختصراً یہ کہ سوویت حملے، روس کے افغانستان سے نکلنے، مجاہدین کے اقتدار، طالبان کی حکومت اور اس کے بعد کے منظرنامے میں پاکستان نے تقریباً تمام افغان قومیتوں اور گروہوں کو وقتاً فوقتاً کامیابی سے اپنے آپ سے دور کیا اور ناراض کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عام افغانوں کی۔ یہ وہ عام افغان پناہ گزین تھے جن کا کسی جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی گروہ کی کھل کر حمایت کر رہے تھے۔ یہ وہ عام مہاجر تھے جو انتہائی غربت کی حالت میں پناہ گزین کیمپوں میں رہے اور کسی قسم کی سیاسی جد و جہد کا حصہ نہیں بنے۔ ہم نے اس بڑے گروہ کو بھی پاکستان سے ناراض ہونے کی پوری سہولت فراہم کی اور انہیں یہ کہنے کا موقع دیا کہ ہم نے ان کی مدد کر کے احسان کیا ہے، بلکہ ہم نے بین الاقوامی اداروں اور مختلف ممالک سے اس سلسلے میں بے تحاشا امداد حاصل کی، اور اس کا بیشتر حصہ پناہ گزینوں پر خرچ کرنے کے بجائے پاکستان کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، ابتدا میں تو ہم نے افغان پناہ گزینوں کی خوب آہو بھگت کی، لیکن یہ سوچ اس وقت زیادہ زور پکڑنے لگی جب پناہ گزینوں کے ساتھ ہمارے قومی رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ شروع میں تو پناہ گزینوں کو کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ جب آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ معاشی طور پر مستحکم ہوتے گئے تو اس سے مقامی کاروباری طبقے کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان ایک محنت کش قوم ہے اور وہ اس مقابلے میں آگے نظر آئے۔ اس معاشی مسابقت نے مقامی لوگوں اور پناہ گزینوں میں اختلافات کو بڑھایا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس نے اپنا کاروبار چمکایا اور وہ افغان مہاجرین
جو کہ کاروبار میں مصروف تھے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ افغان پناہ گزینوں کو جیل میں ڈالنا، بلیک میل کرنا، بھتہ وصول کرنا، یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی تھی۔ ان اقدامات سے عام پاکستانیوں اور حکومتی اہلکاروں کے خلاف پناہ گزینوں کی نفرت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ پولیس کی زیادتیوں کے معاملے میں پناہ گزینوں کا تو کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ان اقدامات سے بچی کھچی جو گرمجوشی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے سلسلے میں بھی ان کے ساتھ کافی ہتک آمیز رویہ اپنایا گیا، جس نے 40 سال کی محنت پر یک لخت پانی پھیر دیا۔ یہ رویہ خاص طور پر اس ریاست کی طرف سے ناقابل فہم تھا جو افغانستان کو اپنی جغرافیائی گہرائی سمجھتی تھی۔ اس رویے نے افغانوں کی اس سوچ کو تقویت دی کہ پاکستان نے تو ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری مخالف قوتوں نے بھی بہت مؤثر پروپیگنڈا کیا۔ ناظرین، روس جب افغانستان میں آیا تو اس سے پہلے بھی حکومت کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مخدوش ہی تھے، مگر عام لوگوں کی سطح پر کافی گرمجوشی پائی جاتی تھی۔ پشاور سے لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جانے کے بجائے کابل کا سفر اختیار کرتے تھے۔ سفر کے لیے ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی اور صرف افغان قونصل خانے سے ایک سفری اجازت درکار ہوتی تھی۔ پشاور اور کابل کے درمیان سرکاری GTS بس سروس بھی کافی مفید ثابت ہوتی تھی۔ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے ہماری اقوام متحدہ میں شمولیت پر اعتراض کیا تھا۔ ڈیورنڈ لائن جو کہ سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کو افغان حکومت نے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں کو افغانستان کا حصہ سمجھتے رہے اور علیحدگی پسند تحریکوں کی بھی مدد کرتے رہے۔ سوویت مداخلت اور پناہ گزینوں کی مدد کے بعد یہ امید تھی کہ ان کے رویے میں بہتری آئے گی، مگر ہماری غلط ہینڈلنگ سے اب نہ صرف افغان حکومت ہم سے ناراض ہے بلکہ ایک بہت بڑی افغان عوام کی تعداد بھی غصے میں ہے۔ اگر ہم اپنی سرحدوں پر امن چاہتے ہیں تو ہمیں اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں کچھ اقدامات جو ہم اگر کریں تو اس سے مدد مل سکتی ہے۔ اگر ہم تمام افغان قومیتوں کے ساتھ روابط بڑھائیں اور ان کو یہ محسوس کروائیں کہ ہم کسی ایک خاص قومیت کے حق میں نہیں ہیں، تو اس سے افغان عوام میں پاکستان کی محبت اجاگر ہوگی۔ ہماری طرف سے ویزا اور تجارت پر پابندیاں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے لیے سفر میں مشکلات پیدا کرنا ایک سمجھ سے بالکل ہی بالا تر پالیسی ہے، جنہوں نے پیدائش سے لے کر جوانی تک نہ صرف پاکستان کو اپنی جائے رہائش کے طور پر دیکھا ہے بلکہ ساری زندگی یہاں پہ گزاری ہے۔ تجارتی تعلقات کی گہرائی عموماً اچھے تعلقات کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں مشکلات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تجارت کو تعلقات پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمیں پناہ گزینوں کی واپسی میں سختی کے بجائے ترغیب پر زور دینا چاہیے۔ پناہ گزینوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے سے ان کے دل میں ہماری عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ہمیں افغان دل اور دماغ کو محبت اور پیار سے مسخر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں افغانستان میں عوامی فلاحی منصوبوں میں کام کرنا چاہیے۔ بلخ میں یونیورسٹی کے قیام کے علاوہ کابل میں مزید ایک اور میڈیکل یا انجینئرنگ یونیورسٹی کا قیام، صاف پانی، پینے کا پانی اور ہسپتالوں جیسے فلاحی ادارے قائم کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ان فلاحی اداروں سے فائدہ اٹھانے والوں میں پاکستان مخالف سوچ بتدریج کم ہوگی۔ پاکستان میں موجود افغان طالب علموں کے لیے تعلیمی وظیفوں میں بڑے پیمانے میں اضافے کی ضرورت ہے۔ افغان میڈیا میں بھارت نے بے تحاشا سرمایہ کاری کی ہے اور اسے پاکستان کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ ہمارے مفادات کے دفاع کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم بھی اس شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کے دفاع کے لیے افغانستان میں ایک مضبوط آواز پیدا کریں۔ افغانستان سے تعلقات میں بہتری اور افغان عوام میں پاکستان کے لیے مثبت احساسات اور جذبات پیدا کرنا ایک مشکل اور طویل سفر ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اس کی ابتدا ہمارے علاقائی مفادات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں۔